اچھا صحافی ہونے پہ کبھی ایسے ہوا کہ میں صحافی نہ ہوتی؟ نہیں، کبھی نہیں، کبھی نہیں. ہمیشہ فخر مجھے ہوا؟ فخر ہے آج تک. میں نے ان سے کہا یہ جنیجو صاحب ری شفل کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا تو کہنے لگے نالائق لوگ آ گئے ہیں نا. ایک زمانے میں نے سوچا تھا کہ میں ISPR میں نوکری کروں گی. وہ فدوی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا جو بیچارے جن کو کچھ آتا بھی نہیں, وہ کھٹاکھٹ نوٹ لیے جا رہے تھے. ٹھیک ہے. ہمارے پاس ایک ہی اسکرپٹ ہے جو 48 سے چلا آ رہا ہے. یہاں پہ وہ کچھ ہے ہی نہیں, کیونکہ یہاں نہ آپ کے بچے کا مستقبل محفوظ ہے, نہ آپ کی اب تو جان بھی محفوظ نہیں ہے, کوئی چیز محفوظ نہیں ہے. ہیلو ایوری ون, السلام علیکم. مائنس نیوز کے ساتھ میں ہوں فوزیہ کلثوم رانا, اور آج بڑی پیاری شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے. مائنس ٹاک کے لیے بہت بڑی صحافی ہیں, گلوبل بیٹ فاؤنڈیشن کو لیڈ کر رہی ہیں, اس کی پریزیڈنٹ بھی ہے. اس کی ابتدا بھی آپ ہی نے کی ہے, اور امریکہ میں کیا کر رہی ہیں, پاکستان کے لیے کیا کرتی ہیں, اور ہندوستان سے کیا تعلق ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ 3 اہم ترین ملک اور صحافی, تو کہیں کوئی جاسوسہ تو نہیں ہے. انہی سے جان لیتے ہیں, انہی سے پوچھ لیتے ہیں, کیونکہ آج کل یا تو صحافی غدار ہیں یا جاسوس ہیں. تو نظیرہ اعظم صاحبہ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ فوزیہ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. بے حد ممنون ہے ہم آپ کے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا مائنس ٹاک کے لیے. نظیرہ صاحبہ, پاکستان, انڈیا اور امریکہ, ایک صحافی, ان 3 ملکوں کا ہی کبھی پاکستان میں رہے گا اور ہندوستان بھی آنا جانا رہے گا. ویسے یہ میں اس لیے نہیں بول رہی کہ میرے خیال میں کچھ وہ معلوم نامعلوم والا سلسلہ شروع ہو جائے, لیکن اپنی جرنی کا بتائیے ذرا. جب آپ صحافی تھی, کس ایئر میں آپ نے آغاز کیا, اور کیا ٹپیکل عورتوں کا پیج یا عورتوں کی بیٹ اس سے آپ نے شروع کیا, یا پھر آپ لوگوں کا دور کیسا تھا؟ ہم لوگ یہاں, میری جو جرنلزم شروع ہوئی ہے وہ بلوچستان سے, کوئٹہ سے. یہ ایک اور خطرناک بات آ گئی. 1981 میں وہاں سے شروع ہوئی, اور اس وقت جو حالات تھے آپ کو اندازہ کہ لڑکیاں تو مطلب عورتیں نہیں نکل سکتی. ہم لوگ تو بہت ینگ تھے اس وقت, 22-23 سال کی میں تھی. تو یہی ہوتا تھا کہ کہیں جیسے ہمارے, میں کر رہی تھی کام بلوچستان ٹائمز, اور ایک تھا زمانہ اخبار, سینیٹر تھے فصیح اقبال صاحب, ان کا اخبار تھا, تو ان کے ساتھ ہی میں نے شروع کیا تھا. تو یہ ہوتا تھا اکثر جیسے بگٹی صاحب کا انٹرویو کرنا یا کسی اور بھی سردار کا انٹرویو کرنے جانا ہوتا تھا, تو ہمارے جو ساتھی تھے جیسے عبداللہ بلوچ صاحب تھے, اور 1-2 لوگ تھے ہمارے ساتھ, تو وہ لوگ روک دیتے تھے مجھے کہ نہیں تم نہیں جاؤ گی. میں نے کہا کیوں نہیں جاؤں گی؟ ہاں, وہ کہتے ہیں نہیں وہ اصل میں مردانہ ہوگا سارا, اور وہاں پہ پھر باتیں الٹی سیدھی ہوتی ہیں, لوگ پیتے پلاتے بھی ہیں. میں نے کہا تو کیا ہوا پیتے ہیں, میں دیکھ لوں گی پیتے. کہتے تھے نہیں. تو وہ پھر میں نے سوچا کہ نہیں, جب ٹریڈیشن نہیں ہے تو پھر کیوں. تو یہ لوگ پوری یعنی وہ پریس کانفرنس ریکارڈ کر کے لے آتے تھے, اور وہ پھر میں پورے اس کی خبر بنا لیتی تھی. حالانکہ خود بھی جاتے تھے لیکن خود خبر نہیں بناتے تھے, مجھے خبر آپ بناتی تھیں. یہ دیکھیے, کہتے ہیں نا عورتیں کام نہیں کرتی, یہ دیکھیں عورتیں مردوں کا کام بھی کرتی ہیں. وہ اپنی خبر بھی ان سے بنواتے تھے. ہاں, اس زمانے میں ویسے بلوچستان میں اس زمانے میں شروع میں تو تھوڑا سا وہ ہوا لوگوں کو کہ یہ کون ہے, یہ اکیلی چلی جا رہی ہے. کوئٹہ میں رہتی تھی؟ کوئٹہ میں تھے, مین کوئٹہ میں جناح روڈ پہ اکثر عبداللہ کے ساتھ, عبداللہ بلوچ, آصف درانی تھے, اور سلیم شاہد, یہ سارے دوست تھے ہمارے. پریس کلب میں میں روز جاتی تھی, تو ان سب کو بڑی حیرت ہوتی تھی شروع میں, رفتہ رفتہ عادی ہو گئے. اچھا ہوا یہ تھا کہ پہلی بار جو سب سے پہلی رپورٹنگ میں نے کی تھی وہ خواجہ صفدر کی. اچھا, وہ چیئرمین تھے اس کے شاید مجلس شورا کے. تو فصیح صاحب نے مجھے کہا کہ نظیرہ وہ آپ چلی جائیے, جا کے وہ خواجہ صاحب سرکٹ ہاؤس میں ٹھہرے, وہاں انٹرویو کر لیجئے ان کا, یہ ان کی پریس کانفرنس ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں چلی گئی. اب جب پتہ چلا کس کمرے میں, ان کا یہ فلاں کمرہ ہے, جو فلاں کمرے کا دروازہ کھولا تو ایسے راؤنڈ اس طرح سارے جرنلسٹ حضرات تھے, یہاں صفدر صاحب تھے, سب ایک ساتھ کھڑے ہو گئے. اچھا, جیسے آپ پہنچی انہوں نے کہا کوئی منسٹر آ گئی ہیں. اور نہیں, ان کو وہ عورتیں, بلوچستان میں عورتوں کا ویسے بہت رسپیکٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ہے, خاص طور سے جو آپ کسی خاص حلیے میں جاتی تھیں کیسے؟ نہیں, شلوار قمیض, دوپٹہ سر پہ لیتی تھی؟ نہیں کوئی نہیں, ایسے ہی جیسے روٹین میں, کبھی چادر اوڑھ لی, اجرک میں اور لباس کوئٹہ والا پہنتی تھی کہ نہیں نارمل؟ نہیں نارمل پاکستانی, یا کبھی جینس کے اوپر وہ تب آپ جینس پہن لیتی تھی؟ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا؟ نہیں, کبھی بھی نہیں ہوا, کبھی بھی نہیں. تو خیر وہ لوگ کھڑے ہو گئے ایک دم, میں ہنس دی. میں نے کہا کہ
अच्छा वो लड़के सारे हजरात जो थे ना वो थोड़े से बेचारे घबरा रहे थे, तो मैंने खड़े जोर से अपना तारुफ कराया, मेरा नाम ये है और मैं इस अखबार में हूँ, तो सब ने यूं हैरत से देखा कि ये कहाँ से आई है। ठीक अच्छा वो उठ खिसक रहे इधर उधर, मैंने पीछे से कुर्सी घसीटी और सामने उनके बराबर बैठ गई और वो खिसके जाना इधर। लेकिन बहरहाल वो दिन पहला दिन था जो सब लोग बेचारे थोड़े से एक तरह से, हाँ, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि एक काफिला बन गया हमारा। फिर वो लोग आज तक मेरा उन लोगों से ताल्लुक है। तो जब आप बलूचिस्तान तब गई तब कोई और खातून कभी रिपोर्टिंग कर चुकी थी या नहीं कर रही थी उस वक्त, शाहीन रूही बुखारी थी वो थी, लेकिन वो मैंने कभी उनको ओपन उसमें रिपोर्टिंग करते देखा नहीं, यानी फंक्शन वगैरह में वो करती थी, वो भी कर रही थी, वो हमसे पहले से कर रही थी। ठीक है। तो वो अच्छा वो क्योंकि शायद बुर्का वगैरह भी पहनती थी तो वो दूसरे फंक्शन वगैरह में जाती थी जब करती थी, या प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, लेकिन इस प्रेस को जिसका मैं आपसे जिक्र कर रही इसमें कोई नहीं था। तो फिर आप बलूचिस्तान से कितने अरसे बाद वापस आई? और हम अजीब बात है, मेरे वालिद क्योंकि सदर्न टेलीकम्युनिकेशन के जनरल मैनेजर थे वहाँ, तो उनका 3 साल का टेन्योर था, तो उसके बाद उनको वहाँ से यहाँ इस्लामाबाद भेज दिया गया और हम लोग वहाँ शायद 79 में वो गए थे जब मैं पढ़ रही थी, कराची यूनिवर्सिटी में मास्टर्स करने गई थी 79 में, और पापा अम्मी और सारे लोग जो थे ये बलूचिस्तान कोयटा आ गए थे, तो बस वहाँ तक रहा। लेकिन एक केस ऐसा हुआ कि मेरे वालिद को वो बना दिया गया था OSD। ठीक। करना खुदा का ये हुआ कि जनरल ज़िया आए वहाँ। ठीक है। और वो आए थे उसके लिए गैस का वो इनॉग्रेशन करने, सुई गैस। तो मैं बड़ी हैरान थी, मैंने रहीमुद्दीन साहब जो गवर्नर थे उनसे मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा गवर्नर साहब ये गैस तो बलूचिस्तान से निकलती है, तो इसी को नहीं मिली अभी तक? कहने लगे नहीं वो मिल रही है, बिल्कुल ज़िया साहब आएंगे और ये करेंगे। तो कोयटा में थी? मैं थी। और गैस आती थी कोयटा में चूल्हों में? नहीं, तब भी नहीं आती थी? नहीं उस वक्त नहीं थी, वो सिलेंडर्स वगैरह थे। अच्छा। तो बहरहाल जब जनरल ज़िया आए ना, तो मुझे अचानक बैठे बैठे दिमाग में एक अजीब सा वो हुआ, मैं सारी कुर्सियां फलांगती हुई और सब तोड़ती हुई आगे निकल गई। अच्छा। और ज़िया साहब स्टेज पे पहुंच गई, वो पीछे से उनके लोग रोक रहे हैं, सिक्योरिटी रोक रहे हैं कि कहाँ जा रही हैं आप, कहाँ जा रही हैं, मैडम रुकिए, मैडम रुकिए। तो मैंने कहा मुझे जनरल साहब से मिलना है। अच्छा। ज़िया साहब के सामने मैं खड़ी हुई थी, ज़िया साहब स्टेज पे थे। ठीक है। तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा ज़िया साहब, सदर साहब मैं आपसे एक दरख्वास्त। कहने लगे मैं ना बेटी की बाप की और बाप की से बेटी की सिफारिश सुनता। मैंने कहा मैं इस वक्त अपने मुल्क की हाईएस्ट अथॉरिटी से बात कर रही हूँ, मैं आपसे एक दरख्वास्त लेके आई हूँ कि मेरे वालिद को ज़बरदस्ती OSD बनाया गया। अच्छा। क्यों? उन्होंने कहा अच्छा ठीक है आप ऐसे कीजिए, आप बैठिए, रहीमुद्दीन इधर आइए, जाए आजम साहब का मैंने नाम भी बताया पापा का, आजम साहब की फाइलें लाइए। अच्छा। तो खैर उसके एक हफ्ते के बाद फिर पापा के कुछ लोगों ने इस्लामाबाद से भेजा, लेकिन उस दौरान जैसे ही मैं घर गई ना तो खबर सारे शहर में गई, वायरल हो गई। मेरे वालिद इतने नाराज हुए, कहने लगे तुमने ये क्या किया, यानी प्रेसिडेंट साहब हैं, इस तरह तो नहीं करते हैं बेटा। मैंने कहा पापा मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं कर सकती हूँ, आप नहीं कर सकते, आप तो सरकारी मुलाजिम। तो बहरहाल वो एक अजीब वाकया हुआ था जिसका मुझे, और बिला वजह बगैर कसूर के उनको बना दिया गया, क्योंकि उनकी जगह पे किसी और को रख दिया था ना, कोई रिटायर्ड फौजी थे, उनको DG बनना था, उनकी जगह किसी और को बना दिया। तो फिर खैर राव फरमान अली साहब की एक कमेटी बनी और उसमें फिर पापा को बुलाया गया वहाँ, और वहाँ उनका सारा केस पढ़ा गया, सब उन्होंने कहा इनको खामखा में आप लोगों ने किया, तो उनको फिर इस्लामाबाद बुलाया, रिस्टोर कर दिया गया। ये तो बहुत बड़ी बात थी। तो नुज़ैरा साहिबा, जब अभी हम बात करते हैं ना, हम इतनी डिस्क्रिमिनेशंस की बात करते हैं कि हमारी बहुत सारी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स भी हैं, इवन जेंडर के हवाले से भी, जी जेंडर गैप दूर करना है, इक्विटी देनी है, इक्वालिटी भी, सॉरी टू से हम तो शायद अभी इक्वालिटी पे ही नहीं पहुंचते, तो इक्विटी तो बहुत दूर की बात है। आप क्या कहती हैं, जब आप जर्नलिज्म में थी तो तब भी बीट्स डिस्ट्रीब्यूशन में, पार्लियामेंट तक जाने में एक जर्नलिस्ट को कि औरत हो, वो औरत है, उसका कार्ड नहीं बनेगा, इस तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन आपने? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि थी कब,
3 4 تو تھیں. ٹھیک ہے. مریانہ تھی, اچھا, میں مریانہ تھی, بابر, عروسہ تھی, عروسہ عالم, ٹھیک. اور ملیہ تو خیر جی ہاں, وہ ایمبیسڈر تھیں, اور بھی مجھے یاد نہیں, ورنہ یہ 3 کے, کیونکہ ہم لوگ پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ کی ملتے تھے رپورٹنگ کرتے تھے آپ لوگ. تو ہمارے تو پی آئی ڈی میں فوراً بن گیا تھا کارڈ, اور ہم لوگ تو جاتے تھے. اور میرے ساتھ ایک کچھ اللہ کی یہ شامل رہی ہے, مدد شاید شامل رہی ہے کہ ایک دفعہ میرا کارڈ ڈکلائن کر دیا گیا تھا. کیا وجہ بنی تھی؟ وجہ یہ ہوئی تھی کہ وہی جنرل ضیاء صاحب آئے ہوئے تھے, انہوں نے پنجاب اسمبلی میں تقریر کی تھی. ٹھیک. اس کے فوراً بعد ضیاء صاحب کی ایک دعوت تھی, یا کچھ تھا فنکشن ان کا پرل کانٹیننٹل میں, ٹھیک ہے. وہاں ہم لوگ بھی گئے تھے. پی سی راولپنڈی. ہاں, ٹھیک ہے. تو رپورٹنگ کے لیے مجھے بھیجا تھا اخبار والوں نے. ہم سب ایسے لائن سے یوں کھڑے تھے نا, جب ختم ہو گیا فنکشن تو ضیاء صاحب بیچ میں آ رہے تھے. ٹھیک. میں سامنے آ گئی, میں نے کہا السلام علیکم ضیاء صاحب. دوسرا سامنا آمنا, ٹھیک ہے. تو کہنے لگے جی جی فرمائیے. تو میں نے کہا سر آپ تو فوج کے آدمی ہیں, آپ پارلیمنٹ میں کیسے آپ نے تقریر کی؟ اچھا. کہنے لگے یہ تو بہت بڑی بات ہے, ایسا کیجئے کسی وقت آئیے, میں آپ کو آدمی وہ بہت اس طرح کے تھے, بہت ہی میں کہوں گی کہ جس طرح وہ بات کرتے تھے کہ آپ ان کی بات سن کے فوراً کنونس ہو جاتے. اچھا, آپ کنونس ہو گئی. انہوں نے کہا آپ آئیں گی, میں آپ کو سمجھاؤں گا. سمجھاؤں نہیں, کنونس یعنی ان سینس کہ آپ سمجھ لیتے تھے کہ بھائی یہ ٹال رہے ہیں یا یہ کچھ بھی کہہ رہے ہیں. تو مگر بہت ہی نرم مزاج اور بہت اچھی طرح بات کرتے تھے. تو میں نے کہا سر وہاں تک تو موقع ملے گا نہیں. نہیں موقع مل جائے گا, مل جائے گا. اچھا, اس کے بعد میں جب اس کے بعد کچھ 1-2 ہفتے کے بعد ان کا فنکشن تھا جنیجو صاحب کا, تو معلوم ہوا کہ وہ میرا ڈکلائن ہو چکا ہے. وہ کارڈ نہیں دیا, رسائی روک دی گئی پارلیمنٹ تک. انہوں نے کہا کہ یہ تو میں نے جاوید جبار تھے اس وقت, میں نے جاوید جبار صاحب کو کہا, کہنے لگے تمہیں کیا فکر ہے, تو پریزیڈنٹ ہاؤس سے تمہارا تو انویٹیشن گیا ہے, مجھے پتا ہے. اچھا. میں نے کہا واہ یہ تو بہت اچھی بات ہے. اچھا ہو گیا. اور واقعی نیکسٹ ڈے وہ پریزیڈنٹ ہاؤس سے آ گیا تھا, ہو گیا. ان کا وہ آدمی آیا لے کے کہ جی آپ کا وہ ہے جنیجو صاحب نے بلایا ہے. تو نظیرہ صاحبہ خوف نہیں آتا تھا, ڈر نہیں لگتا تھا؟ نہیں, ابھی سب مطلب کہ جرنلسٹ اس طرح جرت نہیں کر سکتے, ایون وزیر اعظم سے لوگ سوال نہیں کرتے جو جنرل کویسچن بن رہا ہوتا ہے. یعنی لوگوں میں اس وقت برداشت تھی. اچھا. بہت برداشت تھی, ایک دوسرے کا خیال کرتے تھے, کوئی دھمکی نہیں, کوئی بدتمیزی نہیں کرتے تھے. تو آپ جنرل ضیاء سے نہیں ڈرتی تھی, تو جو پولیٹیشنز تھے, کوئی کہانی, کوئی واقعہ, کوئی یاد ہے آپ کی سٹوری پر, کوئی موقف لینے کی کوشش کی ہو کبھی, کسی نے کوئی مطلب ریزسٹنس بھی کی یا آرام سے بات کر لیتے تھے؟ نہیں آرام سے بات کرتے تھے وہ لوگ, اور چاہے وہ پولیٹیشینز ہوں, چاہے وہ فوج کے لوگ ہوں, یہ لوگ بہت تمیز سے بات کرتے ہیں ہمیشہ. آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں ایک دفعہ اور ایک میرے ساتھ کیس ہوا تھا. وہ یہ ہوا کہ ڈیوڈ پیج ایک تھے بی بی سی کے انچارج اردو کے, انہوں نے کال کی اور انہوں نے میری آواز سنی تو وہ تھوڑے سے پریشان ہو گئے کہ یہ بلوچستان میں لڑکی. تو انہوں نے کہا کین آئی کم اینڈ ٹاک ٹو یو؟ میں نے کہا شیور آئی ایم ہیئر. خیر وہ آ گئے تھوڑی دیر بعد. جب وہ آئے تو بیٹھے بات کرتے رہے, ہارڈلی 15 منٹ بیٹھے ہوں گے. اس کے بعد جیسے ہی وہ گئے تو وہ لڑکا جو ان کا نائب قاصد تھا وہ میرے پاس آیا, آہستہ سے بولا باجی اس کا پیچھے انٹیلیجنس لگا ہے, دوسرے دروازے سے لے جاؤ اس کو. میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں, اب یہ تو حکومت کا معاملہ ہے, اس میں ہمیں کیا, ان کا اپنا کام ہے. میں نے کہا نہیں وہ نقصان نہیں پہنچائیں گے, بھئی ہمارے ملک کی انٹیلیجنس ہے نا. خیر بہرحال وہ گئے اور 2 بائک پہ بیٹھے ہوئے ان کے پیچھے چلے گئے. اس کے بعد سے یقین کرو 10 دن تک مستقل فون آتے تھے میرے پاس کہ آپ بتا دیجئے آپ نے کیا بات کی. اچھا میں نے کہا کہ ایک دن فون آیا, ایک دن صبح 7 بجے فون آیا تو میرے والد نے کہا بیٹا تمہارا فون ہے, کوئی میجر صاحب. پی ٹی سی ایل پہ کال آتی تھی تب؟ ہاں تب تو اس زمانے میں تو وہی تھا نا, لینڈ لائن پہ. تو میں نے کہا کہ اچھا میں دیکھتی ہوں. خیر میں نے دیکھا تو وہی پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی دیکھیے فوجی جو ہے, فوج جو ہے وہ تلوار سے حفاظت کرتی ہے, اور جو رائٹر ہے, جرنلسٹ ہے, وہ اپنے قلم سے حفاظت کرتا ہے ملک کی سرحدوں کی. تو آپ اگر بتا دیں گی تو بہت اچھا ہوگا. میں نے کہا دیکھیے میجر صاحب بات یہ کہ جرنلسٹ آپس میں کیا بات کرتا ہے, اپنی رپورٹ کے بارے میں,
اپنے پروفیشن کے بارے میں بات ہوتی ہے. تو کہنے لگے اور کچھ. میں نے کہا وہ میں نہیں بتاؤں گی. اچھا آپ نے سسپینس ڈال دیا. ہاں ٹھیک ہے. اس سے زیادہ بڑھ گیا نا پھر. کہ ایسی کیا بات ہے. پھر ایک دن کیا ہوا, اچانک دیکھا میں کمرے میں بیٹھی تھی, ایک لمبے تڑنگے سے صاحب آ کے کھڑے ہو گئے سامنے. تو میں نے کہا جی فرمائیے. کہنے لگے یہ خبر چھپوانی تھی. میں نے کہا خبر کا وہ چھپوانے کا آپ کو پتہ نہیں ہے, میں بتا دیتی ہوں. نہیں میں بیٹھ جاؤں. میں نے کہا بیٹھ جائیے. خیر بیٹھ گئے. میں نے کہا اچھا یہ بتائیے آپ کس ایجنسی سے. اچھا آپ نے ڈائریکٹ پوچھ لیا. ٹھیک ہے. تو ہنسنے لگے, کہتے نہیں میں واقعی خبر چھپوانا ہے. بعد میں پتہ چلا وہ بھی کسی سے آئے تھے وہ ہمارے. اچھا وہ بار بار لوگ یہی فون کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ ہوا کہ ہمارے جو ایڈیٹر تھے وہ گئے ہوئے تھے اصل میں کسی اور شہر. جب وہ واپس آئے تو میں نے ان کو بتایا. میں نے کہا کہ ڈیوڈ پیج آیا تھا اور یہ باتیں ہوئی اس سے. کہنے کیا کیا پوچھا اس نے, کس لیے آیا تھا. میں نے کہا وہ پشتو پروگرام شاید شروع کر رہے ہیں اس چکر میں آئے تھے. اس کے بعد سے فون نہیں آیا. مطلب اندر کی بات آپ نے بتا دی اپنے ان انداز کو بتا میں. دی. میں نے ایڈیٹر کو بتائی نہیں, ایڈیٹر نے آگے بتا دی انفارم کر دیا. بالکل ٹھیک ہے. بس اس کے بعد کوئی فون نہیں آیا. تو نظیرہ صاحبہ آج کل اگر آپ دیکھتی ہو ڈیجیٹل میڈیا, کیونکہ ایک ٹرم بڑی وہ ہے, اس ٹائم پہ جو صحافی اس طرح سے صحافت کریڈیبل, ویریفائیبل یا فیکچوئل کرنے کی کوشش کرتے تھے, کہ آپ لوگوں کو القابات سے بھی نوازا جاتا تھا کہ یہ غدار ہیں, یہ پاکستانی نہیں ہے, کیونکہ آج کل تو فوراً ٹائٹلز مل جاتے ہیں. نہیں اب حالات بہت, میرا خیال میں وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ذہن بھی بدل رہے ہیں. پھر ایک تو دیکھیے نا, معاشی حالات اگر خراب ہوں, کسی گھر کا دیکھ لیں تو اس گھر کے لوگوں کی ذہنی حالت بھی صحیح نہیں رہتی ہے. مجھے لگتا ہے یہ سب اس وجہ سے ہو رہا ہے. دوسری چیز یہ کہ اگر آپ صحافت کی بات کرتی ہیں, صحافت میں اگر پڑھے لکھے ٹرینڈ لوگ آئیں گے نا تو یہ سب نہیں ہوگا. کیونکہ اور ایک ساتھ جڑے ہوں گے, کہ اگر ایک صحافی پہ ذرا سی بھی چوٹ لگے, آپ کا نظریہ کچھ ہو. نظریہ ہم لوگ کے دور میں بھی ایک دوسرا تر گروپ تھا, ہم لوگ دوسرے گروپ تھے, گروپنگ تو تھی کہ ایک برنا گروپ تھا, ایک دستور گروپ تھا, لیکن ہماری ایک دوسرے سے عزت تھی ایک دوسرے کی. ہم ایک دوسرے کا خیال بھی کرتے تھے, دوستی بھی تھی, نظریاتی اختلاف اپنی جگہ. اور اگر برنا کے دوست جو ہیں وہ زیر عتاب آتے تھے تو کیا دستور والے بھی اس مظاہرے میں آتے تھے تب؟ بہت کم آتے تھے, لیکن بہت کم, بہت کم. اور الگ الگ مظاہرے ہوتے تھے کہ اکٹھا ہوتا تھا؟ آج کل تو سب کے الگ الگ مظاہرے ہوتے ہیں, 4-5 گروپس ہیں وہ اپنا چھوٹے مظاہرہ اناؤنس کرتے ہیں. ہاں مظاہرہ زیادہ تر, جیسے اگر برنا گروپ کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہیں تو میرا خیال میں تو شاید ہی یہ لوگ آتے ہوں, کیونکہ یہ تو گورنمنٹ کے لوگ تھے نا. یہ کیسے دستور گروپ گورنمنٹ کو سپورٹ کرتا تھا. ہاں بالکل, ضیاء الحق صاحب نے بنایا تھا نا رشید گروپ یا دستور گروپ, تو وہ ان کے فائدے ان کو ملتے تھے, یہ بات تو تھی. لیکن ٹھیک ہے, ارسپیکٹو آف فائدہ یا جو کچھ بھی ہے, بحیثیت صحافی ہم لوگوں میں آپس میں تعلقات تھے, دوستی تھی, ایک دوسرے کی عزت تھی. پھر جیسے آپ انٹیلیجنس کی میں بات کر رہی ہوں نا, کہ اس وقت کی انٹیلیجنس بھی ایسی نہیں تھی. اچھا بہت ہی کیا فرق تھا؟ بہت ہی فرق. اب ظاہر ہے میں ایک لڑکی تھی, ینگ تھی اس وقت, وہ دھمکا بھی سکتے تھے مجھے, کیونکہ میں عراق ایمبیسی کو بھی کرتی تھی کور, اور ڈپلومیٹس کی بیٹ آپ کے پاس تھی؟ ہاں ڈپلومیٹس کی تھی, پارلیمنٹ کی تھی, پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کی تھی, یہ ساری بیٹ میں کور کرتی تھی. مطلب اور بھی لوگ تھے, صرف اکیلی میں نہیں تھی, اور بھی لوگ تھے, پورا ہماری ٹیم تھی, تو اس ٹیم کا میں حصہ تھی. تو یہ ہوتا تھا کہ جیسے عراق ایمبیسی کا ایک زمانے میں, جب یہ 90 میں جو یہ جنگ ہوئی تھی امریکہ والی, انہوں نے کی تھی وہ وار جو تھی, ہاں ڈیزرٹ وار کچھ کہا تھا نا, یاد نہیں آ رہا مجھے اس وقت. تو اس دن کافی دیر ہو گئی مجھے عراق ایمبیسی میں, ہم لوگ 4-5 جرنلسٹ تھے, اور ایمبیسڈر صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے. تو وہاں سے نکل کے میں یہیں اسلام آباد میں دفتر اس وقت تھا نوائے وقت کا, ایک نیشن کے ساتھ چھوٹا سا ایک تھا. تو میں آفس جیسے ہی پہنچی ہوں, میں نے لکھنا شروع کیا خبر, اتنے میں دیکھا کہ ایک صاحب چلے آ رہے ہیں, میرا نام پوچھا انہوں نے, کسی سے, کوئی صاحب تھے بیٹھے, انہوں نے اشارہ کیا کہ وہ میز پہ بیٹھے ہیں. تو وہ آئے اور بیٹھ گئے, کہنے لگے کہ میں بیٹھ جاؤں. دیکھیے یہ تمیز تھی ان کی, جی میں بیٹھ جاؤں. میں نے کہا جی تشریف رکھیے, فرمائیے. کہنے نظیرہ بی بی آپ ابھی گئی تھیں عراق کے ایمبیسی کے اس میں اور پریس کانفرنس میں, تو آپ کیا بتائیں گی کہ کیا بات چیت تھی؟ میں نے کہا صبح خبر میں پڑھ لیجیے گا. اچھا ٹھیک ہے.
تو کہنے لگے صبح تک تو بہت گھنٹہ ہے, بہت گھنٹے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو میں نے کہا بیٹھے رہیے پھر یہاں. اچھا یہیں بیٹھے رہیے. یہاں بیٹھے رہیے, میں اب جا رہی ہوں اپنے اخبار کے دفتر, 1:30 بجے چھپ جائے گا. ٹھیک ہے. تو بہت مسکرائے, کہنے لگے نہیں پلیز آپ بتا دیجئے. میں نے کہا سوری نہیں بتاؤں, آپ مجھے مجبور نہ کیجئے, کیونکہ یہ میرے پروفیشن کے ایتھکس کے خلاف ہے. کہنے لگے نہیں ایتھکس دیکھیے نا, ایتھکس تو اچھی چیز ہے, ہمارے بھی تو کچھ ایتھکس ہیں. میں نے کہا جی بالکل آپ کے ایتھکس ہوں گے, اور مجھے یقین ہے کہ اس ایتھکس کے صدقے اب آپ مجھ سے نہیں پوچھیں گے. اور یقیناً انہوں نے نہیں پوچھا. اچھا نہیں پوچھا, وہ اٹھ کے چلے گئے. وہ بھی بڑے ایتھیکل تھے اس کا مطلب ہے. ہاں نہیں, میں وہی تو کہہ رہی ہوں, انٹیلیجنس میں بڑے اچھے لوگ تھے. میں بلکہ ایک زمانے میں نے سوچا تھا کہ میں ISPR میں نوکری کروں گی. اچھا آپ کو شوق تھا, اس کی کیا وجہ تھی؟ آئی ڈونٹ نو, بس ایسے ہی بیٹھے بیٹھے ایک دن کوئٹہ میں ہی جب تھے نا, تو ایک جاب کا نکلا. اچھا. تو میں نے کہا فصیح صاحب سے, فصیح صاحب میں ISPR کا اپلائی کر لوں. ٹھیک ہے. کہنے لگے تم نہیں رہ سکو گی وہاں, چھوڑ دو. اچھا ٹھیک ہے. میں نے کہا کیا جاب تھی وہ کچھ پبلک ریلیشن کی تھی, پبلک ریلیشن کی تھی نا ISPR. کیا وجہ تھی؟ فوج آپ کو فیسینیٹ کرتی تھی؟ فیسینیٹ تو کرتی تھی فوج ہمیشہ, کیونکہ جب 65 کی وار ہوئی, ہم لوگ کافی چھوٹے تھے اس وقت, میں ملک سے باہر تھی, تو اتنا ہم لوگ روتے تھے سارے بیٹھ کے. اسی لیے پاپا نے وہاں سے اپنی نوکری چھوڑ کے, اور انہوں نے کہا نہیں اس وقت میرے ملک کو میری ضرورت ہے, میں جاؤں گا. اچھا. تو ہم لوگ پہلے چلے آئے, حالانکہ وہ عراق حکومت نے بہت روکنے کی کوشش کی کہ اعظم صاحب آپ یہ وار تو 15-20 دن میں ختم ہو جائے. کہنے لگے اس کے بعد بھی تو کوئی کام ہوتے ہیں نا, تو وی ہیو ٹو. اتنی وطن سے محبت ان کو بہت زیادہ, ہم لوگ کو انہوں نے اس لیے یعنی لوکل اسکولوں میں پڑھوایا. کہنے لگے یہ تمہارے ملک کے لوگ ہیں, ان کے بیچ میں رہو. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے مجھے اچھا لگتا تھا فوجی لوگ, اور ان کے لیے ترانے ہوتے تھے, اور ان کی. اچھا وہ تب کے فوجی تھے, اب کے فوجی کیسے لگتے ہیں آپ کو؟ اب کے تو میرا کوئی تعلق نہیں رہا نا ان سے. تو اب ISPR فیسینیٹ نہیں کرتا کچھ زیادہ نہیں ہے, کیونکہ اب ISPR تو گرین ٹی وی بھی بنا لیا, ڈرامے بھی کر رہا ہے, تو وہ تو ریگولر ہو گیا نا پھر, اور ہر جگہ آ گیا, ہر جگہ ہے نا. ہاں ان کی اگر ایک الگ حیثیت ہوتی تو شاید مجھے کچھ اچھا لگتا, نہیں برا تو نہیں لگتا, ظاہر ہے وہ لوگ بھی کوئی نہ کوئی کام تو کر رہے ہیں نا. لیکن یہ تھا کہ اس وقت ایسی ہو سکتا ہے کسی اور صحافیوں کو دھمکیاں ملی, جیسے ہمایوں فر کا کیس تھا, یا آئی ڈونٹ نو ان کو کیوں ان کے اوپر غداری کا الزام لگا تھا. اچھا صحافیوں نے کبھی کوشش نہیں کی کہ ہمایوں فر کو غدار تھا کہ نہیں تھا, سامنے تو آتا, کہ کبھی کوشش نہیں ہوئی اس دور میں؟ مجھے معلوم نہیں, کیونکہ ہم لوگ یہاں سے نکل چکے تھے اس وقت تک جب ان کے اوپر یہ سب کیس ہوئے نا. کچھ ذہن میں آتا ہے تنظیموں نے کوئی مظاہرے کیے ہوں, کچھ نہیں وہ تو کیے تھے, وہ تو میرا خیال میں شاید کیے تھے ان لوگوں نے. لیکن جب آپ کسی کے اوپر غداری کا الزام لگ جاتا ہے نا, تو دوسرے بھی گھبراتے ہیں, سب ڈر گئے تھے, سب ڈر جاتے ہیں لوگ ڈر جاتے ہیں نا, کہ بھئی ظاہر ان کی بھی فیملیز ہیں, گھر ہیں, کم تھوڑی تنخواہوں پہ کام کرنے والے. اب وہ, لیکن مجھے نہیں معلوم کہ ان کے کیس کا ہوا کیا تھا, کیونکہ ہم لوگ تو جا چکے تھے ملک سے. تو اس سے یہ سنا تھا کہ جب ان کا انتقال ہوا کہ ان کے اوپر ایسے الزام لگا تھا, اور یہ تھا وہ تھا. لیکن ان کی فیملی نے بڑا سفر کیا, مجھے کچھ معلوم نہیں اس کے بارے میں. ہمایوں فر کیس, ٹھیک ہے. تو نظیرہ صاحبہ کبھی آپ کی خبر کہہ لیں ان سینس یا باؤنس ہوئی ہو, یا بڑا کوئی ریئیکشن آ گیا ہو شدید, کوئی واقعہ سنائیے ہمیں آج. سناتی ہوں. یہ بات ہے جب بے نظیر بھٹو پہ وہ لگا تھا, یہ کیا کہتے ہیں, نو کانفیڈنس. اوکے, عدم اعتماد کی چل رہی تھی. تو وہاں پہ پتہ یہ چلا کہ نواز شریف نے اپنے بندے مری میں رکھے ہوئے. اچھا ٹھیک ہے. میں نے کہا چلو یار مری کتنا دور ہے. تو ہمارے ایک اور ساتھی تھے, ان کو میں نے کہا کہ تب آپ کس ادارے کے ساتھ کام کر رہی تھی؟ نوائے وقت. اچھا اتنا بولڈ ہوتا تھا نوائے وقت؟ نہیں سن تو لو نا پہلے, ٹھیک ہے, پتہ چلے گا. اب میں پالیسی پہ آ گئی ہوں فوراً, ٹھیک ہے. نہیں تو پھر یہ ہوا کہ انہوں نے, جب ہمارے ساتھی تھے, انہوں نے کہا لیکن گاڑی تو ہے نہیں. میں نے کہا وہ میں انتظام کر لوں گی. اچھا ٹھیک ہے. تو یہاں ایک ڈاکٹر صاحب تھے ہمارے پڑوس میں ہی تھے, تو ان سے ایسی بات ہو رہی تھی. تو کہنے لگے کہ اچھا آپ کو مری جانا ہے. میں نے کہا وہ مجھے کچھ وہاں پہ رپورٹنگ کرنے جانا ہے, اور وہ تھے بڑے پیپلز پارٹی کے آدمی. ٹھیک ہے.
تو انہوں نے فٹ سے انہوں نے اپنی گاڑی اور ڈرائیور ہمیں دے دیا, ہم دونوں چلے گئے. اچھا میں جینس پہنی, میں نے پورا میک اپ کیا, سب یہ. خیر ہمیں پتا تھا کس ہوٹل میں, ہمارے جو ساتھی تھے ان کو بھی پتا تھا کہ کس ہوٹل میں ٹھہرے. اچھا. تو جیسے ہی دروازے پہ پہنچے, اس کے ہوٹل کے گیٹ وہ احاطہ سا تھا اور اندر ہوٹل تھا, تو اس احاطے میں جب پہنچے تو وہاں بہت پہرا تھا. تو وہ کہتا ہے آدمی, ایک چوکیدار سا, 2 چوکیدار تھے, ہاں بی بی جی کس سے ملنا ہے, کدھر جا رہے ہو, کدھر نال ملنا ہے. اچھا. تو میں نے کہا وہ میری سہیلی ہے نا ریانہ مشہدی, اچھا. وہ دے نال ملنا آئی ہیں, امریکہ تو آئے ہو. میں کیا ہاں امریکہ تو آئی ہیں. ٹھیک ہے. اس نے جانے دیا. اچھا یہ جو ہمارے ساتھی تھے یہ چپ پیچھے سے نکل لیے میرے ساتھ ساتھ, اس نے دیکھا بھی نہیں, ایسے باتوں میں من لگ گیا. وہ اندر جا کے پتہ نہیں کیا ڈھونڈتا رہا. میں اوپر گئی تو عطیہ عنایت اللہ کے ساتھ یہ تھی. تو عطیہ آؤ نظیرہ آؤ بھائی کیسے آئی. میں نے کہا میں آپ لوگوں سے ملنے آئی تھی, سنا آپ لوگ مسجد بھی جاتے ہیں تو فوجی گاڑی میں جاتے ہیں اتنے پیروں میں. تو کہنے لگی نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں, اور میں تو ان لوگوں کو فلم میسج دکھا رہی تھی اور اس کا میں ترجمہ کر رہی تھی ان لوگوں کو. مطلب انہوں نے وہ بھی ظاہر کر دیا کہ یہ سب جاہل ہے, ان کو کچھ نہیں ہے. تو میں نے کہا اچھا اچھا. خیر ہم لوگ 2-3 لوگوں سے میں نے بات کی. اور تقریباً کتنے لوگ تھے وہاں پہ پارلیمنٹیرینز؟ کافی سارے تھے, کچھ تو نیچے کے کمروں میں تھے, کچھ اوپر تھے. جو سب کو وہیں ٹھہرایا ہوا تھا کہ ان سے ووٹ لینا ہے بے نظیر کے اگینسٹ. ٹھیک ہے. تو وہ تھا. پھر ان کے انٹرٹینمنٹ کے بھی سنا انتظام تھے, الگ کہیں پہ تھا, ناچ گانے کا بھی کیا ہوا تھا ان لوگوں نے. اور میں نے کہا خیر مجھے اس سے مطلب نہیں ہے. میں ان سے پوچھتی رہی ان لوگوں سے, باقی لوگوں سے. ایک نے شکایت کی کہ یار خدا کے لیے ہمیں نکلواؤ اس قید خانے سے. تو میں نے کہا آپ لوگ اتنے کمزور ہیں کہ آپ خود کچھ نہیں کر دیں, آپ انکار کر دیں کہ میں نہیں بیٹھوں گا. بھائی ٹھیک ہے ووٹ ہم آپ کو دیں گے لیکن ہم یہاں تو نہیں, یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. تو خیر وہ چلے آئے ہم لوگ. اچھا سنا یہ بعد میں جو اس وقت کمیونیکیشن منسٹر تھے انہوں نے پھر رات میں پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا کہ ہمارے صحافیوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. میں نے ان کو فوراً فون کھڑکایا دوسری رات میں. میں نے کہا ہاں میں آپ کی صحافی نہیں ہوں, میں اپنے اخبار کی ہوں, آپ نے ایسے کیوں کہا. تو کہنے لگے نہیں آپ نے ہمیں سپورٹ کیا. میں نے کہا نہیں میں نے آپ کو سپورٹ نہیں کیا, میں تو جرنلزم کے اس میں گئی. تو بہرحال ہم لوگ جب نکل کے آئے نا تو بعد میں ایک کوئی پارلیمنٹیرین تھی, انہوں نے مجھے کہا کہ اس کو ایک آدھے گھنٹے کے بعد اچانک یہ چونکی عطیہ عنایت اللہ, اور وہ کہنے لگی روکو روکو سارے اس پہ ناکے لگوا دو, یہ نکل نہ پائے. یہ نظیرہ اور یہ جو صاحب آئے تھے, نہیں صاحب تو اوپر گئی نہیں تھے, میں اکیلی تھی, کہ یہ نکلنے نہ پائے. ہم نکل چکے تھے اس وقت تک, ہم لوگ نکل چکے تھے اس وقت تک. تو کہنے لگے کہ اچھا خیر جب یہاں پہنچے تو اچھا وہ صاحب پاکستان ٹائمز میں تھے, ان کی تو پوری خبر چھپ گئی. اور میری نوائے وقت میں دیکھا کوئی خبر نہیں, صبح کچھ بھی نہیں, کچھ نہیں. میں حیران, میں نے طارق وارسی کو فون کیا, میں نے کہا طارق صاحب خبر نہیں لگی. ہاں وہ کچھ چکر ہو گیا. میں نے کہا صاحب بتائیں نا چکر کیا ہو گیا. کہنے لگے نہیں وہ دیکھ رہے ہیں ابھی, وہ سب ٹھیک ہے. اچھا اس کا کاؤنٹر یہ کیا ان لوگوں نے کہ کسی سے ایک خبر لکھوائی کسی اور کے نام سے, اور اس میں لکھوایا کہ جناب وہ لوگ تو بڑے خوش ہیں وہاں, اور ریپٹل اپنی طرح سے خود سے چھاپ بہت اچھا کر کے بڑی اچھی خبر بنا کے لگا دی, پرو لگا دی. اچھا اب میرا اور پھر نوائے وقت کے ساتھ کلیش شروع ہو گیا. ان کا خیال تھا کہ میں پیپلز پارٹی کے چکر میں گئی تھی. میں نے کہا میں کسی پارٹی کی سپورٹر نہیں. نظامی صاحب نے مجھے رپورٹنگ سے ہٹا دیا. اچھا. تو میں نے کہا کہ بھائی آپ نکال دیں مجھے کوئی اعتراض نہیں, لیکن یہ حرکت. اچھا رپورٹنگ سے ہٹا کے آپ کو ڈیسک پہ بٹھایا؟ ڈیسک پہ. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا میں ڈیسک پہ بیٹھوں گی لیکن مجھے لکھ کے دے. ہاں ریٹن میں دیں, ریٹن میں دیں. اگر وہ ریٹن میں دیتے تو میں کورٹ میں لے جاتی. اچھا انہوں نے نہیں دیا. اچھا. تو طارق صاحب بیچارے کیونکہ شریف آدمی تھے اور بہت خیال کرتے تھے, سارے ہی جرنلسٹ ہمارے سب لوگوں, طارق صاحب نے بہت سمجھایا کہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں. میں نے کہا نہیں طارق صاحب اگر نظامی صاحب کہہ رہے ہیں تو آپ مجھے لکھ کے دیجئے اور اس پہ نظامی صاحب کے سگنیچر کروا کے دیجئے. کہنے لگے یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں. میں نے کہا بات بڑی اور چھوٹی کی نہیں, بات اصول کی ہے, اصول کی بات کیجئے. اور آپ تو بہت بااصول آدمی ہیں. میں نے تھوڑا سا ان کو بھی کیا کہ بھائی شاید صحیح ان کو وہ کہتے ہیں نا ان کا جرنلزم زندہ رہے. ہاں وہ بیچارے اچھے آدمی ویسے.
خیر اس کے بعد یہ ایڈونچر آپ نے کیا، یہ پھر کیا ڈیسک پہ آ گئے. پھر آپ نے کیا کیا ایسا ایڈونچر کیا؟ کون سی ایسی کیا خبر دی، کیسے دی کہ پیپلز پارٹی نے بھی کہا کہ ہم نے تو اپنی اسٹریٹجی بدلی ہے، آپ کی وجہ سے ہمیں بدلنی پڑ گئی؟ وہ کیا اسی وجہ سے یہ اس وجہ سے ٹھیک ہے اس خبر کی وجہ سے، کیونکہ یہ خبر تو پاکستان ٹائم میں چھپی تھی، ڈیٹیل کے ساتھ چھپی تھی. اچھا، اور نظامی صاحب نے مرحوم نے یہ کہا کہ یہ ٹیبل نیوز تھی، ٹیبل اسٹوری تھی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ ٹیبل سمجھتے ہیں تو سمجھا کریں، لیکن نوائے ہم تو مری سے ہو کے آئے ہیں. غلطی دیکھو، غلطی تو میری بھی تھی نا کہ نوائے وقت میں یہ نہیں، وہی میں نے پہلے نکتہ میں نے کہا بڑا بولڈ تھا اس وقت، نوائے وقت کیسے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن میرے والد نے کہا کہ بھائی تم کام نوائے وقت میں کر رہی ہو. تو میں نے کہا پاپا جب میں نے اور رپورٹنگ آپ کی سی این این اور بی بی سی والی ہے. اچھا، جب نظامی صاحب نے مجھے بلایا تو نظامی صاحب نے مجھ سے شکایت کی کہ بھائی دیکھیے نزیرہ، اور یہ ایک جرنلسٹ کو کسی کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، کسی پارٹی کو. میں نے کہا اچھا، اونر کو کرنا چاہیے. اچھا، آپ نے یہ کہہ دیا؟ بالکل سامنے بیٹھے ہوئے تھے، خاموش رہے. ہاں، چپ رہے. ہاں، کہنے لگے کہ نہیں، کسی کو نہیں کرنا چاہیے. تو کہنے لگے کہ آپ واقعی گئی تھی مری؟ اچھا، میں نے کہا ہاں. میں نے کہا جی میں گئی تھی، پوری ریکارڈنگ موجود ہے میرے پاس. تو کہنے لگے آپ وہ مجھے ریکارڈنگ دے سکتی ہیں؟ میں نے کہا نہیں، ریکارڈنگ میں آپ کو نہیں دوں گی میں، کیونکہ وہ اسلام آباد میں ہے. تو کہنے لگے اچھا، تو اب آپ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ میں نے کہا آپ مجھے نکالنا چاہتے ہیں نکال دیں، مجھے کوئی فکر نہیں ہے. تو کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں، اور ابھی تو کچھ حالات ایسے. میں نے کہا نظامی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ نواز شریف کو اتنا سپورٹ کر رہے ہیں کہ آپ مجھ سے کہہ دیتے کہ بھائی یہ خبر جو ہے یہ ہمارے اصول کے خلاف ہے. میں نے کہا آپ کو اگر یاد ہو، جب میں نے یہاں پہ جاب شروع کی، آپ سے میری بات ہوئی تھی، میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کی پالیسی کیا ہے. تو آپ نے کہا تھا جو کسی بھی آزاد جرنلسٹ کی ہوتی ہے وہی پالیسی ہے. میں نے کہا میرے ذہن میں تو وہی پالیسی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ یہاں نواز شریف ہی پالیسی چل رہی ہے. تو کہنے لگے کہ نہیں نہیں، پالیسی تو ہماری وہی ہے. تو نظیرہ صاحبہ کبھی آپ کو براہ راست بھی جیسے کہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی نے فون کر کے کہا کہ آپ اس طرح کا جرنلزم نہ کریں، اس طرح کی سٹوریز نہ کریں، یا پھر خبر رکوانے والا جو سلسلہ تھا وہی ہوا کرتا تھا اس دور میں؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں. کبھی ڈائریکٹلی کسی نے کوئی ڈرایا دھمکایا نہیں، کبھی پریشان نہیں کیا؟ نہیں. اور میں نے بتایا نا کہ جیسے لوگ اگر کوئی خبر کسی کے خلاف بھی گئی ہے نا تو ان لوگوں میں اتنی برداشت تھی، شکایت ضرور کر دیتے تھے، میں معذرت بھی کر لیتی تھی. تو وہ جیسے ایک دفعہ ہوا تھا، ایک کوئی بلوچی وہ تھے منسٹر تھے، نئے نئے آئے، تو ان سے میں نے ان کا انٹرویو کیا. جو نیا آتا تھا اس کا میں انٹرویو ضرور کر لیتی تھی، اور کر کے نوائے وقت میں بھیج دیتی ہے، وہ لوگ ظاہر ہے چھاپتے تھے. تو انٹرویو کیا تو میں نے ان سے کہا یہ جنیجو صاحب ری شفل کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا. تو کہنے لگے نالائق لوگ آ گئے نا. اچھا. ارے میں نے کہا یار یہ تو خبر مل گئی، ہیڈ لائن تو آ گئی. اچھا وہ لگی اتفاق. دیکھیے کہ جس دن یہ خبر چھپی ہے اسی شام جنیجو صاحب کے یہاں دعوت تھی. اچھا. ان لوگوں کی جو جا رہے تھے. تو جنیجو صاحب نے کہا کہ اچھا وہاں ان کے پیچھے پڑ گئے وہ جانے والے، کیوں بھائی بلوچ صاحب آپ کے لیے تو ہم نے اتنا کیا ہے اور آپ ہم سب کو نالائق کہہ رہے ہیں. کہتے نہیں وہ رپورٹر نے جھوٹ لگایا، مس کوٹ کر دیا ہے مجھے. تو جنیجو صاحب نے یہ ہمارے نوائے وقت کے صاحب گئے تھے نا، انہوں نے سنایا قصہ. کہنے لگے جنیجو صاحب بڑے مسکرائے، کہنے لگے نظیرہ جھوٹ نہیں لکھتی. کیا بات ہے، اتنا مجھے خوشی ہوئی ہے نا. کہنے لگے نہیں رپورٹر جھوٹ کبھی نہیں یہ لکھے گی. اچھا، آپ کی ایک خبر تھی جس سے بڑا وہ کہتے ہیں اس سے بھی بڑا شور مچا تھا، کوئی ایڈز ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے کیا ہو گیا تھا اور پھر آپ نے وہ رپورٹ کیا، وہ ذرا ہمیں قصہ سنائیے. وہ بھی بہت مزہ آیا تھا. وہ بھی ہیلتھ منسٹر تھے، تو وہ ان کا انٹرویو میں کر رہی، تو نئے نئے منسٹر بنے تھے، تو ان کا انٹرویو کر رہی تھی. تو بتانے لگے کہ نہیں نئے نہیں تھے، کافی دن ہو گئے تھے ان کو. تو میں نے کہا آپ نے کچھ کیا ہے کام یہاں، اتنے دن ہو گئے آپ کو، 6 مہینے ہو گئے یا 8 مہینے. تو کہنے لگے کہ ہاں وہ ہم نے ایڈز مشینیں لگا دی ہیں. اچھا. میں نے کہا کہاں لگا دی ہیں بھائی؟ کہنے لگے وہ ایئرپورٹ پہ. اچھا. میں نے کہا کیوں؟
اس سے کیا ہوگا؟ کہنے لگے جو آدمی اس کے نیچے سے گزرے گا نا تو اس کو پتا ایڈ کا پتا چل جائے گا کہ یہ فلاں آدمی کو ایڈز ہے. اچھا اسکین ہو جائے گا. اسکین ہو جائے گا. اچھا. تو میں نے کہا میں نے کبھی سنا تو نہیں. اچھا میں پھر وہاں سے نکلی, میں لائبریری گئی, وہاں میں نے کئی کتابیں نئے رسالے اٹھائے, دیکھے کہ بھئی کہاں ہو, کیسے کہیں پہ کچھ نہیں پتا چلا. پھر میں ایئرپورٹ گئی, اچھا یہ چکلالا, ٹھیک ہے, وہاں مینیجر صاحب سے ملاقات کی. اچھا تو مینیجر صاحب کو میں نے بتایا, ایسا کوئی اسکینر کوئی ایسا لگایا ہے, کوئی مشین سنا لگی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ ہنسنے لگے وہ بھی بیچارے, ظاہر ہے کہنے لگے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. خیر میں نے خبر دے دی اور نیچے لکھ دیا پورا کہ انہوں نے کہ نہ وہ رسالوں میں ملا, نہ اس میں ملا, نہ ایئرپورٹ پہ ملا, ایئرپورٹ پہ ملا. تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس خبر میں کچھ کمزوری ہے, ان کے بیان میں کچھ کمزوری. اتنے ناراض ہوئے سارے, وہ اکیلے ناراض ہوئے تھے, باقی لوگوں نے تو ان کی بڑی مذاق اڑایا نا بیچارے کا. ابھی تو ان کی ڈیتھ ہو گئی بیچارے کی, ابھی سنا میں نے کچھ دن میں. تو بہرحال وہ بھی ایک عجیب سی خبر. اکبر لاسی صاحب تھے, اس کو کون تھا؟ ہاں اکبر لاسی صاحب, ٹھیک ہے. تو نظیرہ صاحبہ کیا بے نظیر نے واقعی کہا تھا کہ جو عورتیں ہیں وہ اپنا ہیڈ کور کریں؟ وہ قصہ بھی تھوڑا ہمیں بتائیے, ہوا کیا تھا, ماجرا کیا تھا؟ یہ تھا بے نظیر صاحبہ آئی تھی جب ڈاکٹر نیازی کے گھر پہ, یہ پی ایم بننے سے بہت پہلے کی بات ہے, جب پہلی بار یہ اسلام آباد یا دوسری بار آئی تھی, تو ڈاکٹر نیازی کے گھر پہ انہوں نے پریس کانفرنس کی. شام کا وقت تھا, ہم لوگ گئے سارے, پورا ٹولہ گیا تھا. تو جب باہر نکلے نا تو اندھیرا سا تھا ہلکا سا, تو ایک دم سے ایک آدمی درخت کے پیچھے سے نکل کر آیا اور ہاتھ میں ایک پین پکڑا ہوا اور ایک چھوٹی سی ڈائری. کہنے لگے میڈم یہ بتائیے بے نظیر صاحبہ نے اپنے پریس کانفرنس میں کیا کہا؟ میں نے کہا زیادہ کچھ نہیں, بس وہ کہہ رہی تھی کہ اسلامی ملک ہے, اچھا, اور یہاں مردوں کو بھی اسلامی لباس پہننا چاہیے, سر پہ ٹوپی پہنے, عورتیں جو ہے وہ حجاب میں رہیں, سر اگر حجاب میں نہیں ہے تو سر پہ دوپٹے ڈالیں. ابھی وہ لکھ رہا ہے سارا کچھ. اتنے میں ہمارے نمائے وقت کے ایک ساتھی آ گئے, ان کا ارے بھائی تو کس کی بات کر رہا ہے, یہ سب کچھ نہیں کہا انہوں نے, وہ تو پولیٹیکل پریس کانفرنس تھی. اچھا میں سمجھ تو گئی تھی کہ وہ انٹیلیجنس کا تھا, وہ فدوی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا جو بیچارے جن کو کچھ آتا بھی نہیں, وہ کھٹا نوٹ لیے جا رہے تھے. ٹھیک ہے, تو بس. اچھا یہ جو آپ نے فدوی ٹائپ بتایا ہے نا, یہ فدوی ٹائپ ہر ٹائم پہ ہر اس میں رہتے ہیں, تو کوئی صحافی ذہن میں آتا ہے جو فدوی ٹائپ ہو ہے, لیکن میں نام نہیں لوں گی, کوئی ایک دو, میں نام کسی کا نہیں لوں گی, دل آزاری ہو جائے گی. ہاں. اچھا نظیرہ صاحبہ کے فیوریٹ صحافی کون تھے جو آپ کو بڑے فیسینیٹ کرتے ہوں کہ یہ ایسے لرنڈ پرسن ہے, اور کوئی میل فیمیل کوئی بھی جو آپ کی انسپریشن رہے ہوں؟ کئی ایک تھے ویسے تو, ضیاء الدین صاحب تھے, ایک تو ضیاء الدین صاحب تھے, ایک اور کون تھے, راؤ صاحب تھے. راؤ صاحب صحافی تو نہیں تھے, وہ تو ایکٹیوسٹ تھے. ایک عثمانی صاحب تھے, حسین نقی تھے. اچھا بھائی ایک پورا ٹولہ. اچھا یہ جو آپ نے کہا نا ابھی کہ وہ ایکٹیویزم تھے, نہیں وہ صحافی تھے, کیا صحافی کو ایکٹیوسٹ ہونا چاہیے اور صحافی اور ایکٹیوسٹ دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو بھی سکتے ہیں, کیونکہ ایکٹیوسٹ وہ اس طرح ہو سکتے ہیں کہ اپنے فیلڈ میں رہیں, پولیٹیکل نہ ہو زیادہ. مطلب ظاہر ہے صحافت اور پولیٹکس کا تو بڑا چولی دامن کا ساتھ ہے, لیکن جب آپ کسی پولیٹیکل جماعت کے لیے آپ بات کرنا شروع کر دیں, اس کی فیور کریں, تو تب ذرا معاملات تھوڑے سے گڑبڑ بھی نہیں, مطلب وہ پھر آپ صحافی نہیں رہتے پورے, اور نہ پورے پولیٹیشین رہتے. یا تو پالیٹکس کرنا تو پالیٹکس کریں جا کے, لیکن جو آپ کی انٹرنل ہے, جو صحافتی, جو جس کو آئی ڈونٹ نو اس کو پالیٹکس کیوں کہتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ انٹرنل جو صحافتی جو رویے کہہ لیں یا پالیٹکس ہی کہہ لیں, کہ وہاں جو ان کے مسائل ہیں صحافیوں کے, ان کے اوپر اگر آپ بات کر رہے ہیں یا ان کے حق میں آپ کھڑے ہو رہے ہیں, تو وہ ایک دوسری چیز ہو جاتی ہے. تو نظیرہ صاحبہ جب یہ ایک ٹائم تھا, ٹف ٹائم تھا, ڈکٹیٹر کا دور تھا, ضیاء دور تھا, تب لوگوں نے ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے حق میں اگر لکھتے تھے تو وہ ان کے کوئی پولیٹیکل کارندے نہیں ہوتے تھے. پھر ایک ٹائم آیا, نواز شریف جب زیر عتاب آیا, نواز شریف کے حق میں لوگوں نے بات کرنی شروع کی. ابھی اس وقت عمران خان زیر عتاب ہے, تو اب یہ دیکھیں یہ ایک تیسری پارٹی ہے پاکستان میں, یہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے عدم اعتماد کی. وہ والی تحریک جو بے نظیر کے لیے تھی, آپ نے اس کی سٹوری سنائی,
اور آج جب ہم عمران خان والے عدم اعتماد کو ریکال کرتے تو وہ بھی اسی قسم کی سٹوری ہے کہ اکٹھا کر کے جمع کر دو ان کو، پھر ان سے اپنی مرضی کے ووٹس لے لو. کچھ لوگ ڈیفر کر گئے تھے، خان کی پارٹی چھوڑی ادھر آ گئے، وہ سارا سلسلہ سب نے دیکھا. کیا کہتی ہیں، تب صحافیوں پہ اس طرح پارٹی کی چھاپ نہیں لگتی تھی، لیکن اگر عمران خان کے بارے میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے اگر کوئی رپورٹ کرے تو لوگ بڑا نفرت کرتے ہیں کہ یہ تو، میں وہ ٹرم بھی یوز نہیں کرنا چاہتی جو بولا جاتا ہے. تو کیا دو ہی پارٹیوں کو سپورٹ کرنا، کیا وجہ کیا ہے، ایکسیپٹنس کیوں نہیں آتی تھرڈ پارٹی کی؟ 2 پارٹی سسٹم ایک ٹھیک ہے رہا ہے، لیکن تھرڈ کسی اور کی ایکسیپٹنس سیاست میں یا صحافت میں آتی کیوں نہیں ہے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ایک تو ہمارے پاس لوگوں میں ابھی تک، دیکھیے جو شعور آتا ہے لوگوں میں وہ جمہوریت سے آتا ہے، تاکہ الیکشنز ہوں اور فیئر الیکشنز ہوں، کہ وہ اس سے کہتے ہیں نا چرن ہو کے چیزیں نکلتی ہیں، خراب چیزیں نکل گئیں یا ناپسندیدہ نکل گئے، فلٹر ہو جاتا ہے نا، تو اس سے بچے بچے میں شعور آتا ہے. میں نے یہ چیز انڈیا میں دیکھی. اچھا. کہ وہاں آپ کسی بھی بچے سے بھی بات کر لیں، گاؤں میں بھی چلے جائیں، انہیں پتا ہے کہ الیکشن ہوں گے، اب دھاندلی ہو بےایمانی ہو وہ تو ایک الگ ہے، لیکن ان میں یہ شعور ہے، ان میں یہ شعور ہے کہ یہ ہوتا ہے. تو یہ چیز ابھی ہم لوگوں میں، جمہوری معاشرہ نہیں ہے، جمہوری معاشرہ ہمارا نہیں ہے. ہمارے پاس ایک ہی اسکرپٹ ہے جو 48 سے چلا آ رہا ہے. بدلنے کی ضرورت ہے، بالکل ضرورت ہے، لیکن لوگ اس کے لیے آپ کو چاہیے سب سے پہلے مخلص لیڈرشپ. ٹھیک ہے، مخلص، جرأت مندانہ، اور ہمارے میں سے ہو لیکن ہم سے بہتر ہو. لیکن ہمارے ہاں کیسے لیڈر کس کو بننے دیتے ہیں؟ سب غدار ہیں یہاں پہ. فاطمہ جنابی غدار تھی، مطلب اب ایک لمبی طویل لسٹ ہے جو سب غدار تھے. کہاں سے لائیں گے ہم لیڈر؟ یہی نا، تو اب اس کا تو حل مجھے نہیں سمجھ میں آتا، سچی بات یہ کیونکہ جب ایک تو عوام کی آپ حالت دیکھیں کہ کیسے کچلے ہوئے لوگ ہیں، ان میں اتنا دم نہیں کہ وہ کھڑے ہوں، ان کی کوئی لیڈرشپ نہیں ہے. اصل میں تو عوام سے جب لیڈرشپ اٹھتی ہے نا تب ملکوں میں تبدیلی آتی ہے. میں جاتی ہوں دنیا میں، اتنے ملک ہیں، غریب سے غریب ملک میں آپ جائیے، لوگ کام کر رہے ہیں، صفائی ہے، اور ایسی غربت ضرور ہے لیکن کام ہے، ڈسپلن ہے، نوکریاں بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، باہر بھی جا رہے ہیں، ملک واپس بھی آ رہے ہیں. یہاں پہ وہ کچھ ہے ہی نہیں، کیونکہ یہاں نہ آپ کے بچے کا مستقبل محفوظ ہے، نہ آپ کی اب تو جان بھی محفوظ نہیں ہے، کوئی چیز محفوظ نہیں ہے، ڈر لگتا ہے. نظیرہ ہیں پاکستانی، رہتی امریکہ میں ہیں، شادی انڈین سے کی ہے. یہ جو ایک کمبو ہے اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ کیا مطلب کوئی مشکلات آئیں آپ کو پریکٹیکل لائف گزارنے میں، ایڈجسٹ کرنے میں؟ کوئی بھی نہیں. انڈین مختلف نہیں لگے آپ کو؟ نہیں، مجھ سے تو بہتر ہی بہتر لگے. کیا بات ہے. نہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، چاہے وہ انڈیا کے، انڈین مسلمز جو ہیں، میں کیونکہ گئی ہوں انڈیا، بہت کئی بار گئی ہوں، ان میں ایک رکھ رکھاؤ ہے، ٹھیک، شرافت ہے، رکھ رکھاؤ ہے. مطلب ہمارے ہاں، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ہمارے یہاں شرافت نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، نہیں، یہ مقصد نہیں ہے. یہاں پہ شر زیادہ اور آفت وہ والا کمبو زیادہ ہے. نہیں، ان لوگوں میں رکھ رکھاؤ ہے بالکل. اور مجھے شروع میں تو مجھے تھوڑا سا اعتراض تھا کہ انڈین ہے، تو میری والدہ نے بھی سمجھایا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک پڑھا لکھا ذہن ہونا چاہیے، اچھی فیملی ہونا چاہیے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کون انڈین ہے کون پاکستانی ہے. تو باقی والدہ کتنی باشعور تھیں. دیکھیں یہ چیز نا، وہ کہتے ہیں نا کہ آپ جو کچھ آج ہے نا وہ کہیں نہ کہیں کوئی بیک بھی ہوتی ہے. اور جس طرح سے نظیرہ صاحبہ بات کری ہے نا اپنی والدہ کی، تو ظاہر ہے یہ جو ہمارے سامنے ایک کہتے ہیں نا کہ مجسمہ ایتھکس اور وہ ساری چیزوں میں جن جن شعبوں میں انہوں نے کام کیا، انہوں نے کبھی اپنے ایتھکس نہیں چھوڑے. یہ بہت بڑی بات ہوا کرتی ہے. نظیرہ صاحبہ، جو آپ کی آرگنائزیشن ہے گلوبل بیٹ فاؤنڈیشن، اس کا تھوڑا ہمیں بتائیے. آپ اس کو لیڈ کرتی ہیں، کس قسم کا کام آپ لوگ کرتے ہیں اور کیا آپ کا دائرہ کار ہے؟ ہم لوگ اصل میں ہم نے شروع کی تھی یہ کوئی 4-5 سال پہلے، اور ہم اس میں یہ شروع میں تو پچھلے تقریباً سال میں 1-2 فنکشنز کرواتے ہیں، اور اس میں جیسے سیمینارز ہوتے ہیں اور ورکشاپس ہوئی ہیں 1-2. پھر ہم نے ٹریننگ شروع کروائی جو پاکستان کے دور دراز علاقوں میں جو نمائندے ہیں، جن کو کچھ بیچاروں کو زیادہ پتہ نہیں ہے، تو ان کے لیے کی، اور ان کی زبان میں. زبردست. مثلا مقامی زبان میں جیسے سندھ کا بھی کروایا تھا پچھلے سال.
تو وہ پچھلے سال تو اس میں یہ تھا کہ وہاں پہ کیونکہ سیلاب بہت آتے ہیں، تو ہماری ایک دوست ہیں وہ یو این میں تھیں اور وہ پی ایچ ڈی ہیں جرنلزم میں، سندھی ہیں، بہت ظاہر سندھی ہیں تو سندھی بولتی ہیں اچھی. میں نے ان سے درخواست کی کہ آپ کر لیں گی، تو کہنے لگی ہاں میں کروں گی. تو انہوں نے ہم لوگوں نے پھر لوگ جمع کیے تو تقریباً 11 میں سے شاید 8 یا 9 لوگ آئے آن لائن، اور انہوں نے پھر ان صاحبہ نے وہ پورا بتایا کہ ڈیزاسٹر رپورٹنگ کیا ہوتی ہے، کیسے کرنا چاہیے اور کس طرح سے اپنی حفاظت کرنا چاہیے اس دور میں. تو نیکسٹ ہمارا جو ہے نا پشتو میں ہے. اچھا زبردست، جو کہ کے پی سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں جی ان کے لیے اور نمائندگان کے لیے ہوگا یہ. جی کہ وہ لوگ جو وہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس ایز سچ کوئی ٹریننگ نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم ابھی یہی کر رہے ہیں کہ پھر ہم وہ سرٹیفکیٹس بھی انہیں بھیجیں گے، آن لائن بھیج سکتے ہیں، وہ اسے پرنٹ کر سکتے ہیں. تو بس یہ چھوٹا سا کام ایک کر رہے ہیں ہم لوگ. اچھا، ٹریننگ جیسے آپ کروا رہی ہیں امپرومنٹ کرنے کے لیے جرنلزم میں، صحافت میں، جب آپ لوگ گئے تھے کیا آپ لوگوں کے تب میڈیا ہاؤسز یا انڈیویجولی آپ لوگ کوشش کیا کرتے تھے، تب بھی ٹریننگز وغیرہ کرائی جاتی تھی؟ ہوتی تو تھی شاید، میرا خیال میں تب تو صرف یونیورسٹی سے زیادہ ہوتا. ایک دو وہ تھے جیسے پریس ہاؤسز تھے، ایک دو کراچی میں تھا، یہاں پہ بھی ایک کسی صاحب نے. آپ کا جو میجر سبجیکٹ تھا آپ نے صحافت ہی پڑھا تھا یا کچھ اور پڑھا تھا اور صحافت کی تھی؟ تو آپ سمجھتی ہیں کہ صحافت پڑھ کے آ کر اچھی صحافت ہو سکتی ہے، یا کوئی بھی ڈسپلن میں آپ نے ماسٹرز کیا، پی ایچ ڈی، ایم فل، تو پھر بھی ہو سکتی ہے، یا صحافت پڑھنی چاہیے؟ نہیں، اگر پڑھ لیں نا تو اس میں آپ کا بالکل ایک ذہنی رویہ بدل جاتا ہے. کیا بات کی آپ نے، ذہنی رویہ! صحیح کہہ رہی ہوں میں، خوبصورت بات. اب جیسے آپ کو رپورٹنگ کا اگر فرض کریں آپ پڑھ رہے ہیں، تو ہمارے وہاں کراچی یونیورسٹی میں تو رپورٹنگ ہم نے 3 مہینے سے شروع کروا دیتے تھے. اچھا، کہ پہلے لوکل کرو جا کے. مجھے یاد ہے میری سب سے پہلی رپورٹنگ تھی جب آپ ڈگری میں جا رہے ہیں تو 3rd منتھ کے بعد آپ پریکٹیکل کام کرنا. شروع. کراچی یونیورسٹی. ہاں، پہلے سیمسٹر میں 3 یا 4 مہینے انہوں نے کہا کہ وہ عالمگیر آیا ہوا ہے آئی بی اے میں، اور ہم 2 اسٹوڈنٹس کو بھیجا کہ جائیے آپ رپورٹ بنا کے لائیں. اب ہمیں پتہ ہی نہیں رپورٹ کیسے بنائے، لیکن بنائی گئے. پھر انہوں نے اس میں بتایا کہ یہاں پہ یہ غلطی ہوئی، یہاں پہ ایک میں نے لکھ دیا تھا ایک جگہ ملا کے. تو کہنے لگے بی بی یہ جو کاتب ہے نا اس کو بڑے آرام سے دیگچا بنا دے گا. کیا بات ہے. تو وہ کی ایک دفعہ ان کا بھی ہوا، پروفیسر غفور. تو ہمارے پروفیسر نے کہا کہ کون پروفیسر غفور سے ایک سوال کوئی بھی کرے اپنی مرضی سے. اچھا. میں نے ہاتھ اٹھا دیا. اچھا. میں نے کہا سر میں جاؤں گی. میں تھی اور میرا ایک کولیگ تھا، اس نے کہا ہم دونوں چلتے ہیں. میں نے کہا چلو. خیر ہم نے پتہ کیا، پہلے تھوڑی سی ریسرچ کی کہ بھئی وہ کون ہے، کہاں، مطلب وہ کہاں رہتے ہیں، کس وقت گھر سے نکلتے ہیں، کیا ہے. تو ان سے پوچھا گیا کہ ہم لوگ گئے. 2-3 دن کے بعد وہ ظہر کی نماز مسجد میں پڑھتے تھے. ہم گھر کے سامنے ان کے کھڑے رہے. ظہر کے بعد جب ان کی گاڑی نکلی نا تو ہم لوگ آ گیا. وہ جو میرا کولیگ تھا وہ ان کی گاڑی کے آگے کھڑا ہو گیا. انہوں نے روک دی. اچھا، انہوں نے شیشہ نیچے کیا. جی کیا بات ہے؟ میں نے کہا سر یہ بتائیں انتخابات کب کروا رہے ہیں آپ؟ کہنے ڈرائیور گاڑی چلاؤ. کیونکہ وہ ان دنوں ان سے مل گئے تھے نا، فوج کے ساتھ تھے. زیادہ دور کی بات ہے آپ کر رہی ہیں، اور الیکشنز نہیں ہو رہے تھے، ڈیلے اور وہ سارا کچھ. ایک اور بڑا دلچسپ میں واقعہ سناؤں کہ ضیاء صاحب آئے تھے یہاں کراچی میں اسٹیڈیم میں. تو ہم لوگ، ہمارے کلاس کے 3-4 لڑکے لڑکیوں کو بھیجا گیا کہ تم لوگ جاؤ اس کی رپورٹنگ کرو. تو ہم لوگ چلے گئے. اچھا، ایک جگہ پہ وہ پاتھ سا بنا ہوا ہے اسٹیڈیم کا نا، تو وہاں پولیس والے کھڑے تھے. تو خیر ہم لوگوں کے ساتھ تو وہ بیچارے اچھے تھے، ان کو پتا تھا یہ سب یونیورسٹی کے لوگ ہیں. تو بتایا ان کو کہ ہم لوگ رپورٹنگ کرنے آئے. تو کہنے لگے بی بی یہاں سے ابھی ضیاء صاحب گزریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے ہم لوگ جا رہے ہیں بس اب کام کر کے. اتنے میں ایک خاتون آئی ساڑی پہنے ہوئے، گوری سی دبلی پتلی، اور وہ کہہ رہی ہیں، وہ چلتی چلی آ رہی، تو وہ کہہ رہی ہیں کہ اس نے کہا اے مائی تو کدھر جا رہی ہے؟ اتنا بدتمیزی سے وہ بات کر رہا. اس نے کہا ہم بیگم نون ہائے
हाँ, तो कहती है नू नौवे पावे मेरे चौवे, अच्छा। जो ले तुम। ठीक है। उस बेचारी को मैंने कहा ऐसे ना करें उनको, वो कि मुहज्जब हाँ, औरत गुजर औरत रही हैं। उसको खातून को आप इस तरह कह रहे हैं। तो खैर वो चुप हो गया। फिर हम लोगों ने उनसे कहा कि आप इस तरफ आ जाइए, आपकी गाड़ी यहाँ आ जाएगी। तो खैर वो उधर चली गई। ऐसे बड़े वाकयात हुए हम लोग के साथ ना, जैसे रिपोर्टिंग पे खास तौर से। हम लोग इंटीरियर भी गए, सिंध में जाके रहे इंटीरियर, वहाँ भी काफ़ी दिन देखी चीज़ें जाके, सब उमरकोट और सेवन शरीफ, सब जगह। बीइंग सहाफ़ी नुज़ैरा आज़म क्या समझती हैं, कौन सी ऐसी बीट है, चाहे वो पॉलिटिकल है, डिप्लोमेट्स है, या फिर ये जो अवामी इश्यूज़ हैं उन पे, किस में सबसे ज़्यादा स्कोप है? क्या करना चाहिए सहाफ़ी को, क्या फोकस रख ले वो अवामी इश्यूज पे, अवामी इश्यूज़? क्योंकि वहीं से आपकी वो बनती है क्रेडिबिलिटी। ये पॉलिटिकल तो ठीक है आप रखें, लेकिन जब तक आप पब्लिक के इश्यूज नहीं उठाते हैं ना, आप जर्नलिस्ट नहीं हैं उस तरह के। अच्छा। मतलब सिर्फ पॉलिटिक्स करते हैं ये लोग, हाँ। हर चीज में पॉलिटिक्स। भाई ठीक है, पॉलिटिक्स आप करें उसका, लेकिन जो आम आदमी के इश्यूज हैं, क्योंकि उनको मेरा ख्याल में ये ध्यान है कि आम आदमी के इश्यूज का किसी को कोई कुछ होना नहीं है, या कोई कुछ करेगा नहीं। असल फिर दूसरी बात जो हमें यहाँ पे बुरी लगती थी पाकिस्तान में, जब मैं थी, जब भी मैं ये कहती थी क्या तुम लोग वजीरों और इनके पीछे जाते हो, उनसे कह रहे हैं खबर दें। अच्छा, मैंने उनसे कहा, मांग रहे हैं आप उनसे क्यों खबर मांग रहे वो क्या हैं, वो खबर हमसे देंगे? खबर ले। हाँ। ऐसे करें ना, आप अपने आप को ऐसा क्यों नहीं वो करते कि हाँ फलाने वजीर साहब, हाँ जी दसों ते खबर की है, लो। कुछ दसो ना अंदर दी गल। मैंने कहा ये तो हमारा काम है ढूंढना कि अंदर दी गल क्या है। तो बस ये मुझे बहुत अजीब लगता था। आज भी है ना पॉलिटिक्स के पीछे ये लोग, जो पॉलिटिकल लोग हैं, आप देखें कहीं पे भी खाने पे चले जाएंगे 10 आके जमा हो जाएंगे, सवाल पूछने लगे। हालांकि एक किसी का घर शादी है, किसी का कुछ है, भाई वहां तो छोड़ देना। अच्छा, सेल्फी माफिया भी आजकल बड़ा है ना, फोटो फोटो फोटो। हाँ, हाँ, आप लोग क्या करते थे? हमारे पास तो ना सेल्फी थी, एक कैमरा था। कोई होता था जिससे हाँ, कहते थे भाई छोटा हाँ कैमरा, ठीक है, ठीक छोटा है। कैमरा था। बड़ी ख्वाहिश होती थी तब भी फोटो बनाने की, अब तो नहीं, बहुत है, ये नहीं, वायरस है नहीं, फोटो। नहीं, कोई नहीं, बहुत कम। वो भी कोई जैसे कोई इवेंट हो रहा है, कहीं हंगामा हो गया, या किसी पार्टी में किसी की लड़ाई होगी, उसकी तस्वीर हम लोग अच्छा, अपनी नहीं क्या कि सियासतदानों के साथ खड़े हो जाओ, नहीं, तस्वीर कभी नहीं, बना दो? कभी हाँ, मेरी कोई भी नहीं है। अच्छा। हालांकि मेरे पास एक्सेस थी प्राइम मिनिस्टर के साथ भी, क्योंकि पार्लियामेंट में हर वक्त तो वहीं बैठी वहीं रहते थे। किसी के साथ भी खड़े होकर तस्वीर बन सकती थी, लेकिन कोई नहीं। मेरा ख्याल ज्यादातर लोगों के पास नहीं थी उस दौर के, क्योंकि हालांकि कैमरे सबके पास होते थे, छोटे छोटे हमारे कैमरे थे। मेरे पास तो एक टेप रिकॉर्डर, एक कैमरा बस हमेशा रहता था पर्स में। तो वो कहीं पे कुछ हो गया या कि इंटरव्यू करना हुआ तो कर लेते थे उसको। अच्छा, सहाफ़ी होने पे कभी ऐसे हुआ कि मैं सहाफ़ी ना होती? नहीं, कभी नहीं? कभी नहीं। हमेशा फख्र मुझे हुआ? फख्र है आज तक, अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता अगर है। सहाफ़ी ना होती तो क्या होती वैसे? यही होती मैं, सहाफ़ी ही होती। सहाफ़ी होती, क्योंकि तुम्हें बताऊं मैं कैसे बनी सहाफ़ी। मुझे याद है मैं बहुत छोटी थी उस वक्त, कोई 7-8 साल की रही होंगी बगदाद में। तो मेरे वालिद गए कहीं, बैरूत गए थे किसी कॉन्फ्रेंस में, वहाँ से वापस आए तो बताने लगे, अम्मी को कहानियाँ सुना रहे थे। रात का वक्त था, ऐसे ही मैं वहीं उनके बिस्तर पे लेटी हुई थी और अम्मी पापा वहीं बैठे बात कर रहे, तो बता रहे थे कि बड़े लोग आए थे, बड़े टॉप के जर्नलिस्ट थे। तो मैं एकदम चौंकी। मैंने कहा पापा ये टॉप के जर्नलिस्ट कौन होते हैं? अच्छा। कहने लगे तुम बनोगी ना। अच्छा, वाओ। मैंने कहा मैं कैसे बनूंगी टॉप की जर्नलिस्ट, और होता क्या है वो? कहने लगे बताऊंगा। तब आपकी एज कितनी थी? 8 साल। 8 साल की बच्ची पूछ रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि जब मैंने बीए किया ना, तो मैं लॉ में जा रही थी। ओके। मैंने कहा पापा मैं लॉ पढ़ूंगी। कहने लगे कहाँ पढ़ोगी? मैंने कहा पेशावर या पंजाब यूनिवर्सिटी। कहने लगे अच्छा ऐसा करते हैं, चलते हैं। अच्छा। वो मुझे लेके गए पेशावर यूनिवर्सिटी दिखाने। वहाँ जो मैंने हाल देखा तो डिस्गस्टिंग, कि वो लड़के लड़कियां का है, बीच में पर्दा लगा और लड़कों ने सुराख किए हैं। अच्छा, पर्दे को उन्होंने अपने तरीके से ना पर्दा किया हुआ है, कि एक तरफ लड़के एक तरफ लड़कियां। तो सुराख किए हुए। अब वो 70s का जमाना था, 80s 75 76 की बात है, तो उस वक्त ज्यादा ही वहाँ कंजर्वेटिव रहा होगा। मैंने कहा नहीं पापा यहाँ नहीं, पंजाब यूनिवर्सिटी चले। तो उन्होंने कहा नहीं, अब आप कराची यूनिवर्सिटी जाएंगे। क्या बात है।
ایک بات میں نے تمہاری مانی، ایک میری مانو. ایک میری مانو. تو انہوں نے مجھے میں نے کہا اتنی دور ہے وہ، تو ہم لوگ ہری پور میں تھے اصل میں، ہری پور ہزارہ میں. میں نے کہا پاپا وہ تو بہت دور ہے، کیسے جائیں گے، کیا میں تو اکیلے نہیں رہ سکتی ہوں. کہنے لگے نہیں نہیں تم رہ لو گی، تمہارے لیے بہت ضروری ہے تم کراچی جاؤ. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو کیونکہ بس بہرحال اس طرح میں مجھے انہوں نے داخلہ، اور مجھے یقین کرو جب میں گئی میں نے کہا ارے میں اب تک کہاں تھی، یہ لوگ تو بڑے مزے کے لوگ، دنیا تو یہ ہے، یہ دنیا بڑی ڈفرینٹ تھی. تو نظارہ صاحبہ آپ نے کتابیں بھی لکھی، جی کتنی تعداد ہو گئی ہے، اور اب لکھ کیا رہی ہیں جو ابھی آنے والا ہے؟ ہم سب منتظر ہے کہ ہمیں ایک اور اچھی کتاب آپ کی پڑھے. اللہ کرے کوئی اچھی لکھوں. نہیں بہت اچھی لکھتی ہیں آپ. نہیں میرے سب سے پہلے تو یہیں اسلام آباد میں شائع ہوئی تھی، میرا افسانوں کا مجموعہ تھا آشنا ناشنا کے نام سے. ایک زمانے میں ادب کی طرف بہت راغب ہو گئی تھی نا. پھر اس کے بعد بہت سال گزر گئے، پھر میں نے دوسرا مطلب پہلا ناول دوسری کتاب 2005 میں لکھی تھی، وہ تھی خواب بدوش. وہ امریکہ میں جو امیگرینٹس آتے تھے ان دنوں وہ سلپ ہو جاتے تھے، کوئی جیسے کوئی آیا کانفرنس کے لیے وہ وہیں رہ گیا، ہاں وہ اللیگل، پھر اللیگل کارڈ لینے کے لیے بس ہاں، پھر وہ وہیں شادیاں کر لی. لیں یا جیسے بھی ہوا تو وہ ہو جاتا تھا. پھر تیسری کتاب میری آئی ہے 2016 میں، اناہیتا کی جنم بستی. اس میں کچھ میرے تجربات ہیں، کچھ لوگوں کے ہیں، تو وہ ایک پوری صحافتی زندگی کی کہانی ہے. اور وہ مطلب فکشن ہے لیکن ہے. وہ میرے پروفیسر کہتے تھے اچھا نظیرہ تم تو ایسا ہے کہ تم نے جو یہ لکھا ہے اس میں، تو جب تم لوگ چائے پی رہے تھے، میں نے کہا ہم لوگ نہیں، ناول کے کردار وہ لوگ چائے پی رہے تھے. وہ لوگ کہتے نہیں تو تمہارا ہی ہے نا، کیونکہ آپ لکھ رہی ہیں تو آپ لوگ ہی چائے پی رہے تھے. بہت اچھے آدمی تھے. زکریا ساجد ان کا نام تھا، ابھی انتقال ہوا ان کا، 91 کے تھے ماشاءاللہ. لیکن بہت ہی عمدہ پروفیسر، ایسا ٹیچر مطلب نہیں ملے گا کہیں. زبردست. اتنا ہم لوگ جب بھی میں آتی کراچی تو ہم لوگ یہ کرتے تھے، میں نے کہا بھائی تم لوگ کہاں ادھر ادھر، ہم لوگ دعوتیں کھاتے ہیں، ساجد صاحب کے گھر چلتے. تو ہم لوگ یہ کرتے تھے جب میں جاتی تھی سب لوگ ایک ایک ڈش پکا کے ساجد صاحب کے گھر، تو وہ بیٹی کے ساتھ رہتے تھے. اب نابینا بھی ہو گئے تھے اس عمر میں، بڑے خوش ہوتے تھے کہ دیکھو تم لوگ، میری کمائی تو یہ ہے بہت. اور اتنا وہ کام کرتے تھے. اور پھر وہ جیسے سیمسٹر بریک ہوتا تھا نا تو اکثر وہ اپنے، ان کی زمینیں تھیں پنجاب میں، تو وہاں سے جو پیسہ آتا تھا تو وہ بچوں میں بانٹ دیتے تھے. میں نے کہا سر، میں نے ایک دفعہ دیکھا ان کو کہ وہ ان کے آفس میں باہر سے تالا پڑا ہوا تھا، تو میں نے وہ جو ان کا جو نائب قاصد تھا اس سے کہا کہ ساجد صاحب کہیں گئے؟ کہتے نہیں بی بی پیچھے سے دروازہ کھلا ہے، پیچھے والے دروازے سے جائیے اگر جانا ہے. تو میں نے کہا اچھا. میں گئی تو دیکھا ایسے سب لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہیں، ساجد صاحب دراز سے پیسے نکال کے دے رہے ہیں سب کو، اسٹوڈنٹس کو. تو جب سب چلے گئے میں نکل آئی، میں نے کہا ایسا، جب چلے گئے میں نے کہا سر آپ کیا کر رہے تھے یہ؟ تو کہنے لگے بیٹا یہ ان لوگوں کی فیسیں جو ہے نا، ان کی، یہ بچے نادار تھے، بڑے آدمی تھے. تو میں نے کہا آپ کی کتنی تنخواہ ہے جو آپ سب کو بانٹ رہے ہیں؟ کہنے لگے نہیں یہ میری تنخواہ نہیں ہے، میں تو تمہیں پتا ہے ہم لوگوں کی زمینیں ہوتی ہیں پنجاب سے تھے نا، وہ امروز میں تھے بہت سال انہوں نے کیا. پھر فرانس میں گئے، وہاں پہ وہ انٹرپریٹر تھے فرینچ اور انگلش کے کورٹ میں. پھر اس کے بعد انہوں نے اسٹینفورڈ سے ماسٹر کیا تھا امریکہ سے. تو وہی کہنے لگے ہماری زمینیں ہیں تو ہر سال زمینوں سے اتنا پیسہ آ جاتا ہے کہ ان بچوں کو ان کی ہیلپ ہو جاتی ہے. بہت بڑا بات، بہت بڑی. نظارہ اعظم صاحبہ میں چاہوں گی ضرور آپ جو ینگسٹرز ہیں جو کہ آپ لوگوں کے نقش قدم پر ظاہر ہے، اگر ہم چل سکے تو ہم بہت سیکھ سکتے ہیں. کیا پیغام دیں گی؟ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، بس یہی کہہ سکتی ہوں. اور کیا کہوں، لوگ پاکستان کے لوگوں سے اچھے لوگ نہیں ہیں، بہت بہترین لوگ ہیں یہاں کے، صرف ان کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ایک راستہ دکھانا ہونا چاہیے. وہی تو نہیں ہے نا، اتنا ٹیلنٹ بھرا ہوا ہے. یہی لوگ تم دیکھو باہر جاتے ہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں.
और विद इन नो टाइम, ये भी नहीं कि 20-20 साल लगे, 5 साल 7 साल 4 साल में कहाँ से कहाँ पहुंच गए। और ना वो बेईमानी करते हैं वहाँ, क्योंकि सिस्टम है वहाँ कि आप आज सिस्टम दें इसको, देखिए आप ये लोग कहाँ से कहाँ पहुंचेंगे। ईमानदार लोग हैं, ऐसे नहीं है कि सारे पाकिस्तान बेईमान और रिश्वतखोर है। अच्छे लोग हर जगह होते हैं। हाँ नहीं, लेकिन कुछ देखो ना, एक बात होती है कि आपकी पहचान अक्सरियत से बनती है कि अक्सरियत क्या कर रही है। तो हमें ये देखना है कि हमारी अक्सरियत अच्छी है या अक़लियत अच्छी है। क्या बात की आपने। तो अगर अक़लियत अच्छी है तो इसका मतलब है अक्सरियत बुरी है, और हमारी पहचान वो है। हालांकि पाकिस्तान में इतनी बुरा नहीं है जितना प्रोपेगेंडा किया जाता है, और उसकी वजह है कि एक तो मईशत आपकी ख़राब है, और लोगों के पास कोई रास्ते नहीं है ऐसे कि वो अपनी ज़िंदगी को संवार सकें। हम लोग 10,000 15,000 25,000 चलो 1 लाख महीना भी कमा रहे, महंगाई का हाल देखें, यानी आपको तनख्वाह पाकिस्तानी रुपए में मिल रही है, कीमतें डॉलर में। ऐसा ही है। तो ये तो बहुत तकलीफदेह बात है, बड़ा अफसोस होता है। मैं अक्सर सोचती हूँ, एक दफ़ा साजिद साहब से बात हो रही थी, मैं कराची में थी, तो साजिद साहब से कभी कभी ख़त पे होती, तो मैंने कहा साजिद साहब मेरा दिल चाहता है मैं अपने दोनों हाथों से समेट लूँ सारी बुराइयाँ और कहीं ले जाके फेंक दूँ। ऐसी कभी कभी ये फीलिंग भी उठती थी। मैंने कहा इतना अच्छा मुल्क है, इतने अच्छे लोग हैं, इतने प्यार करने वाले हैं, और इनके साथ कितना बुरा सलूक हो रहा है। सिस्टम जो है ना, ये जो एक तो हमारे फ्यूड, इस पे ये जो है ना, ज़रात पे टैक्स लगना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी, रेवेन्यू पे वो नहीं है। बेहद शुक्रिया ज़ुनैरा साहिबा। नज़ैरा, बिल्कुल, बेहद शुक्रिया नज़ैरा आज़म साहिबा, आपने इतनी खूबसूरत गुफ्तगू की है। आपने बिल्कुल सही कहा कि टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन निज़ाम बनाने की ज़रूरत है। जब तक हम इनको वही सिस्टम नहीं देंगे जो दीगर ममालिक दे रहे हैं, तो जो कि एक 20 लाख के लगभग एक तादाद हो चुकी है जो पाकिस्तानी दीगर ममालिक का रुख कर चुके हैं, वो बिल्कुल नहीं जाएंगे। लेकिन सहाफ़त के लिए जो ज़हनी रवैया ज़रूरी है ना, वो अपनाने की ज़रूरत है, ताकि हम एक कोई सियासी फ़ायदे लेने के लिए या फिर अपने ही मफादात के लिए जब सहाफ़त करना छोड़ देंगे और अवाम के लिए सहाफ़त करेंगे, तो हमारा नाम जो है वो ज़िंदा जाविदा रहेगा। माइनस टॉक के साथ हमें इजाज़त दीजिए। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।